الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر وذلك كل له خير، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو سورہ تغابن کی ہے فرماتا ہے: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت مسلمانوں کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ سورہ حدید میں کہا گیا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ ہے. کوئی بھی آدمی مصیبت سے نہیں بچ سکتا، راحت سے محروم نہیں ہوتا. کبھی اس پر مصیبت آتی ہے، کبھی اس پر راحت آتی ہے، کبھی اس پر راحت آتی ہے، کبھی اس پر مصیبت آتی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یہ فیصلہ تو اللہ کا یہ ہے. اور دوسرا سورہ شورا کے اندر کہا گیا کہ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں تمہاری گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ جو بھی مصیبت آتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنہیں معاف کرنا چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جنہیں پکڑنا چاہتا ہے پکڑتا ہے. اور ایسی پکڑ کے اندر اچھے اور برے سب آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف گنہگاروں کو اللہ پکڑتا ہے، اس پکڑ کے اندر نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا: یا رسول اللہ، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کا انجام اچھا ہوگا. قرآن مجید میں سورہ تغابن کی آیت کے اندر یہی کہا گیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے. ومن یہدی قلبہ. ایسے وقت میں دل کو ہدایت نصیب اگر ہو جائے، انسان پریشان نہ ہو. آندھیاں چلتی ہیں تو بھی ایک مومن کو ایمان سنبھال لیتا ہے، وہ مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتا، ہمیشہ گھبراتا نہیں. نیکی کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں، نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ آج کی اس مصیبت کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمان نیکیوں میں پیچھے نہیں رہے، بہت کچھ آگے رہے. یہ واقعہ جو پیش آیا اسلامی تاریخ کے اندر، پورے 14 صدیوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ کبھی مسجدیں بند نہیں ہوئی، کبھی حرم بند نہیں ہوا، کبھی مدینہ کی مسجد نبوی بند نہیں ہوئی. لیکن آج یہ مسجدیں بند ہیں، مسجد نوحہ خواہیں کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. سورہ یونس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہا: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اے موسیٰ اور ہارون، فرعون کی ان تنگی مصیبتوں سے تم تنگ آ گئے ہو، جاؤ شہر کے اندر اپنے گھروں کے اندر انہی کو مسجدیں بنا کر اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہو. اور اس کے بعد کہا: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن ہمیشہ ایمان کو تازہ رکھیں. چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی کہا ہے: وَمَن يَهْدِ قَلْبَهُ. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کے دل کو، وہ کبھی ہے نا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا. ہم ایسے وقت میں کیا کریں؟ یہ ہے کہ انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. اے مسلمانوں، اللہ کی طرف رجوع ہو. یہ مصیبت آئی، اگر اس کی جگہ میں اگر عذاب آ جائے تو ایسے صورت میں کیا ہوگا؟ چنانچہ سورہ انفال کے اندر کہا گیا کہ اللہ کے رسول جب تک رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. اور اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد اگر استغفار کرتے رہیں، توبہ اور انابت اللہ کی طرف توجہ اگر ہو تو وما كنا معذبین، ہم ان کو عذاب دینے والے نہیں. ما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب تک رہو گے عذاب نہیں آئے گا. اور تمہارے چلے جانے کے بعد جو استغفار کرتے رہیں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے، ایسے صورت میں عذاب نہیں آئے گا. اسے ہم عذاب نہ سمجھیں،
ہمارے لیے ایک تھپڑ ہے، ہمارے لیے سنبھلنے کا ایک موقع ہے کہ ایسے وقت میں ہم سنبھل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم پر عذاب نازل کر دیں۔ ایسے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگارہ نہ صرف ہم لوگوں کو بلکہ پورے عالم کو، عالم اسلام کو بھی اور عالم غیر اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف بڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اہدی ھذا القوم فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی ھذا القوم فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی ھذا القوم فإنہم لا یعلمون۔ پروردگارہ یہ قوم ہدایت پر نہیں ہے، نادان ہے، اسے ہدایت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز بنائے۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔